سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ سورۃ الاعراف کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اور آپ کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ دروس میں ہو چکی۔ آج جو آیت مبارکہ کے الفاظ تلاوت ہوئے یہ اس کا درمیانی حصہ ہے، اور اس کا آخری اور اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے دروس میں آئے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے ایک دعا کی جس کے دو حصے تھے، ایک تو یہ کہ میری امت کی غلطی کو معاف کر دے، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہی حسنہ لکھ دے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ امت کی بخشش کا جہاں تک سوال ہے تو سابقہ غلطی ان کی معاف کیے دیتے ہیں، لیکن جہاں تک دنیا اور آخرت میں حسنہ لکھ دینے کا سوال ہے وہ صرف آپ کی امت کے لیے خاص نہیں، بلکہ وہ قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے لیے ہے جو چار کام کرے گا۔ پہلا کام یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے، دوسرا کام یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، تیسرا کام یہ کہ وہ ہماری آیتوں پہ ایمان رکھے۔ یہاں تک سابقہ امتیں بھی اس کام میں شامل اور شریک ہیں، لیکن جو اگلی شرط اور اگلی اللہ پاک نے صفت بیان کی وہ یہ کہ وہ آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اتباع کرے۔ تو قیامت تک جو بھی انسان کسی بھی کمیونٹی اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی علاقے کسی زمانے کا، جو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اس کو دنیا میں بھی حسنہ ملے گی، آخرت میں بھی کامیاب اور حسنہ والا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کو بیان کیا۔ فرمایا وہ نبی جو امی ہے، جو رسول ہے، جو نبی ہے، امی ہے، جن کے تذکرے تورات اور انجیل میں بھی ملتے ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان فرمائی، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر،
کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ عظیم الشان پیغمبر اور رسول، اللہ پاک ان پر کروڑوں اربوں انگنت اور بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ فرمائے وہ ان کو معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہم کریں تو وہ ترجمہ بنے گا جانی پہچانی چیز۔ کوئی جانی پہچانی چیز ہو، کوئی شخص ہو، اس کو کہتے ہیں معروف۔ جیسے ہمارے یہاں بھی لفظ بولا جاتا ہے فلاں بڑا معروف اور مشہور ہے۔ اور منکر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپری ہو، اجنبی ہو، جس کے متعلق کوئی زیادہ پہچان اور جان اس کے متعلق نہ ہو۔ تو معروف اور منکر کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز صحابہ تابعین رضی اللہ تعالی مجمعین کے دور میں بطور نیکی پہچانی گئی ہو، جانی گئی ہو، وہ نیکی کہلائے گی، وہ معروف کہلائے گی۔ اور جو ان حضرات کے ہاں بطور معروف، بطور نیکی جان پہچان نہیں رکھتی، وہ منکر کہلائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نیکی کا کام وہ نیکی نہیں جب تک کہ وہ صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بطور نیکی کے مشہور نہ ہو۔ جو آج کل نئی نئی رسمیں، نئی نئی بدعات، نئی نئی چیزیں بندہ پیدا کر کے کہتا ہے جی یہ بھی نیکی کا کام، یہ بھی نیکی کا کام، تو ہر نیکی کا کام نیکی نہیں کہلاتا۔ نیکی کا کام وہی ہوگا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، صحابہ نے، تابعین نے کر کے دکھلایا، اور ان کے ہاں وہ معروف ہے، جانا پہچانا۔ اور جو اس طرح کا نہیں ہوگا وہ منکر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص وظیفہ اور خاص کام یہ ہوگا کہ وہ نیکی کے کاموں کا حکم کریں گے اور برائی کے کاموں سے منع کریں گے۔ یہاں پہ یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ کام تو سارے نبیوں کا ہی ہے علیہم الصلاۃ والسلام، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ تو سارے ہی نبیوں کا کام ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ جس انداز سے آپ کو اللہ نے سمجھانے کی، بتانے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ بالکل عام سے عام آدمی بھی آپ کی بات کو سمجھ جاتا، جس نے ایک دن بھی کسی سکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، بالکل دیہاتی آدمی، جب آپ اس سے بھی بات کرتے تھے وہ صرف آپ کی بات کو سمجھتا نہیں بلکہ آگے اس کو بیان کرنے والا بن جاتا۔ چنانچہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اس طرح بات کریں گے، اس طرح اپنی زبان اور میٹھی لسان سے اللہ کے دین کی، نیکی کی بات اس طرح کریں گے کہ اس کی وجہ سے اندھی آنکھیں بھی دیکھنے والی بن جائیں گی، بہرے کان بھی سننے والے بن جائیں گے، اور بند دل بھی اللہ ان کو دلوں کو ایسا چمکائے گا کہ وہ اللہ کی معرفت والے دل بن جائیں گے۔ یہ خصوصیت جس طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، دوسری کسی امت میں ایسی خصوصیت نہیں ملتی۔ تو میرے محترم دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کا یہ وظیفہ بیان کیا کہ آپ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اور غالباً اس وجہ سے بھی آپ کا یہ خاص وظیفہ بیان کیا گیا کہ پہلے صرف یہ کام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، ان کی امتوں کی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی، ان کی امتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی یہ کام کریں گے، آپ کی امت بھی اس کام میں آپ کی ساجی اور شریک ہوگی۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے
میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں، لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان فرمائی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ نبی امی عظیم الشان رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہودیوں نے بہت ساری چیزیں خود ساختہ بنا لی تھی، بہت ساری پاکیزہ چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا یا بطور سزا ان پر حرام کر دی گئی تھی، اور بہت ساری گندی اور خبیث چیزوں کو انہوں نے حلال بنا رکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اس کو صحیح طریقے سے کاٹ چھانٹ کر کے جو پاک چیزیں ہوں گی ان کو حلال قرار دیں گے، اور جو گندی اور خبیث چیزیں ہوں گی ان کو حرام قرار دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہوگا، آپ کی ڈیوٹی ہوگی، آپ کی صفت ہوگی۔ یہودیوں کے ہاں حلال جانور کی چربی وہ بھی حرام تھی، یہ انہوں نے خود کر لی تھی یا اللہ پاک کی طرف سے بطور سزا ان پر کی گئی تھی۔ اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت انہوں نے اپنے آپ پہ حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہوں گی ان کو حلال ہی رکھیں گے، اور جو خبیث اور گندی چیزیں، اب سود جو ہے یہودیوں میں تب سے چلا آج تک، ساری دنیا میں سب سے زیادہ سود خور قوم یہی یہودی ہے۔ گندی چیز ہے، سب سے سخت اور گندی حرام چیز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کے کئی درجے ہیں، سب سے آخری اور ایسر درجہ اس کا جو ہے وہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس قدر سنگین اور گھنونا جرم ہے یہ سود کا لینا۔ یہ خبیث اور گندی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حرام قرار دیں گے۔ اور اگلی صفت آپ کی یہ بیان فرمائی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان سے بوجھ کو ہٹا دیں گے۔ اسر اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اٹھ نہ سکے، ایسا بوجھ پڑے کہ بندہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، ایسے بوجھ کو ان سے ہٹا دیں گے۔ والاغلال، اغلال غل کی جمع، غل اس ہتھ کڑی کو کہتے ہیں، ایک تو ہمارے یہاں عام ہتھ کڑی ہے جس سے دونوں ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، یا ایک ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک پہلے زمانے میں ہتھ کڑی ہوتی تھی کہ دونوں ہاتھوں کو یوں گلے میں باندھ دیا جاتا تھا، اب بندہ اس میں بالکل بے بس اور حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس کو غل کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ طوق بھی کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اعمال اور ایسی چیزیں جو ان کے لیے بوجھ بن چکی، ان کے گلے کا طوق بن چکی، یہ نبی رحمت، نبی مہربان، یہ رؤوف و رحیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام بوجھ ان سے ہٹا دیں گے۔ اب یہودیوں کے ہاں سختی اتنی ہو گئی کہ اگر آپ کے کپڑے پر کوئی نجاست لگ جائے تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کپڑے کو وہاں سے کاٹنا پڑے گا، پھر وہ پاک ہوگا۔ اگر جسم پہ نجاست لگ گئی تو جسم کو کھرچنا پڑے گا، پھر جسم پاک ہوگا۔ کتنی سختی ہوگی۔ کسی نے قتل کر دیا تو قاتل کے لیے دیت نہیں تھی، معافی نہیں تھی، اس کو قصاص میں قتل ہی کیا جانا تھا۔ کسی نے کوئی جرم کر دیا تو اس جرم کی سزا میں بعض اوقات سزا لکھی ہوئی آ جاتی تھی کہ اس بندے کو یہ سزا دی جائے۔ قتل، جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے کہ انہوں نے شرک کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو اس طرح کے کئی بوجھ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیے۔ آج امت مسلمہ
اس روشن اور خوبصورت اور آسان شریعت پر ہے کہ جس میں انسان سے غلطی بھی ہو جائے اللہ پاک اس کا پردہ رکھتے ہیں، توبہ کر دے تو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی قتل وغیرہ اس طرح کی کوئی شرط نہیں۔ میرے محترم دوستو، کپڑا ناپاک ہو جائے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، جسم ناپاک ہو جائے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر بے وضو ہے، بے غسل ہے، پانی نہیں مل رہا تو مٹی سے بھی تیمم کرے تو پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی آسان، کتنی سہل اور کس قدر سادہ شریعت، روشن اور بیضا شریعت اللہ نے ہمیں عطا کی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اور پھر فرمایا کہ بہت ساری خود ساختہ رسمیں، اپنی من گھڑت چیزیں جو انسان کے گلے کا ہار بن جاتی ہیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں بہت ساری رسم و رواج، ہم بچنا بھی چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے، شادی میں، غمی میں بہت ساری ایسی کبھی رسمیں ہیں۔ تو یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ ان سارے بوجھوں کو ہٹا کر انسان کو آسان اور سادہ شریعت پر گامزن کر دیں۔ میرے محترم دوستو، یہ ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے یہ ڈیوٹی آج میری، آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بھی۔ اللہ پاک ہمیں اس وظیفے اور اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کی بھی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے آخری حصے میں کامیابی کے لیے اصول بیان فرمائے، کامیاب کون ہوں گے، فلاح پانے والے کون ہوں گے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔